بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 تک بات کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ عبسہ میں دعوت دینے میں کسی کے درمیان تفریق نہ کرنا یہ موضوع ہے، یعنی کہ کوئی شخص چاہے وہ بینا ہو یا نابینا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا محتاج ہو، یا جو ہے کسی بھی جو ہے سماج سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کے درمیان ہمیں تفریق نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کے اندر بھی دعوت کو سیکھنے کا جذبہ ہوگا، جس کے اندر بھی تڑپ ہوگی، اسے ہمیں سکھلانا، اسے ہمیں بتلانا ہے۔ اور ایک داعی کا جو کام ہے کہ صرف اور صرف بتلا دینا، صرف اور صرف جو ہے پیغام پہنچا دینا۔ اب یہ سامنے والے پر جو ہے ڈیپینڈ ہے، سامنے والے پر ہے کہ وہ اس سے سیکھے یا نہ سیکھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، جس چیز کا پیغام دے رہے تھے، اس کو یہاں تذکرہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا گیا، یعنی وہ نصیحت، یعنی وہ قرآن کا پیغام۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، آج بتایا جائے گا کہ قرآن جو ہے اپنے آپ میں کس قدر معظم، کس قدر مکرم ہے، اور کس قدر جو ہے بے نیاز ہے ہر طرح کے شکوک و شبہات سے، ہر طرح کے جو ہے وسائل سے، ہر طرح کے برے خیالات سے۔ تو اس کو بتلا کر یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن جو ایک نصیحت کی کتاب ہے، وہ اپنے آپ میں مکمل کتاب ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اس کے محتاج ہیں، آپ اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہمیں اگر نصیحت حاصل کرنا ہے، آپ کو اگر نصیحت حاصل کرنا ہے، تو ہم اس کتاب کے سامنے آئیں، اس کتاب سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب اپنے آپ میں بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو اس کتاب پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی کاملیت پر، اس کی آتھینٹسٹی پر، اس کی جو ہے اس کی شرافت پر، یا اس کتاب کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صحف مکرمہ، یعنی کہ وہ نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے، وہ کہاں پر ہے؟ صحف۔ صحف جو ہے یہ صحیفہ کی جمع ہے، یعنی کہ پیجز کے معنی میں ہے، اور مکرمہ کہتے ہیں جو چیز باعزت ہو، اس کو مکرمہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نصیحت ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، جو باعزت ہیں، جو عظمت والے ہیں۔ مرفوعات مطہرہ، مرفوعہ کہتے ہیں بلند مرتبے والے، اور مطہرہ کہتے ہیں پاکیزہ، یعنی کہ ہر قسم کی آمیزش سے وہ پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی، کسی نوعیت کے باطل و فاسد افکار جو ہے یا نظریات ان میں بالکل بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ یعنی جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ ہو گئی ہیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ نہ کسی بھی طرح کا جو انسانی تخیلات ہیں یا شیطانی وساوس ہیں، وہ اس کتاب میں جو ہے شامل ہے، بلکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، معزز و مکرم فرشتوں کے ذریعے آئی ہوئی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کہاں کن کے ہاتھوں آئی ہے؟ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں آئی ہے۔ سافر کی جمع سفرہ کہتے ہیں، لکھنے والے، کاتب، اور بِأَيْدِي ہاتھ، یعنی کہ نیک کاتب یعنی لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، یعنی ان کے ذریعے سے آئی ہے، یعنی فرشتے۔ کرام بررہ، اور ان فرشتوں کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ معزز ہیں، معزز ہیں یعنی عظمت والے ہیں، اور وہ نیک ہیں۔ کریم کی جمع کرام ہے، اور بار کی جمع برارہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیک، یعنی کہ یہ ایسے معزز فرشتے، بلند مرتبے والے فرشتے ہیں کہ یہ کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی خطا نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ ویسا کرتے ہیں، اور یہ نیک ہیں۔ تو
بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ چیز کو جو ہے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں کمی اور بیشی نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کتاب بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا، ٹھیک ہے، کہ پیدا ہونے سے لے کر جو ہے اس کی موت تک مسلسل نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہتا ہے، اسے دیتا رہتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے پیٹ میں اور پیٹ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غذا دی، پیدا ہونے کے بعد کس طریقے سے غذا دی، اور عقل دی، دماغ دیا، آنکھیں دی، اور کس طریقے سے ہوا، پانی، ہر طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو فیضیاب ہوتا رہتا ہے انسان، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں سے بتایا جا رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، قتلہ کہتے ہیں قتل کر دیا جانا، یہاں پر قتلہ کا مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ارے تو مارا جائے، تو مر جائے، یہاں پر وہی مطلب یہاں مراد لیا جا رہا ہے کہ تو مر جائے، یعنی کہ تجھ پر لعنت ہو، یعنی اے کافر، اے حق کے منکرین، اے حق کے انکار کرنے والے، تجھ پر لعنت ہو۔ ما اکفرا، کیسا سخت ہے تو منکر حق، یعنی کہ تو حق کا انکار کرنے والا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تو حق کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تجھ پر انعامات نوازے ہیں، جو حق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو نصیحت کی کتاب بھیجی ہے، تو اس کا انکار کر دیتا ہے، تو ہلاک ہو، یہ مطلب ہے۔ پھر یہاں سے وہ یاد دلایا جا رہا اس کو کہ تو کس طریقے سے جو ہے تیری حقیقت کیا تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا کیا دیا، اور اس کے باوجود تو تیری یہ حالت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ من ای شیء خلق، تجھے پتہ بھی ہے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ من نطفہ خلقہ فقدر، نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، یعنی اسپم سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا، کس جگہ اس نے پرورش پائی، کس راستے سے یہ دنیا میں آیا، اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اپنی اس اصل کو بھول کر یہ شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت یعنی اس کا اسٹرکچر کیسا ہو، ڈھانچہ کیسا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اس کے اعضاء کس حد تک صحیح ہوں گے، سالم ہوں گے، کس حد تک جو ہے گڑبڑ ہوں گے، ناقص ہوں گے، اس کی شکل و صورت اور آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات، کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کے موروثی اثرات اس پر کیا پڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، یعنی کس وقت تک جو ہے یہ اس زمین پر جیے گا اور کب مرے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے پیٹ میں رہتے ہی طے کر رکھا ہے، اور بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ پھر یہ انسان جو ہے اسی کا ناشکر، اسی کو جو ہے انکار کر بیٹھنے والا بن گیا ہے، جو خود سے پیدا نہیں ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی شکل دی، اس کی جنس دی کہ اسے جو ہے میل ہونا ہے یا فیمیل ہونا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے طے کیا، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس پر انسان کا خود اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کیا ہے، پھر اسی کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ آسان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دے کر، دماغ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے، یعنی بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ جو ہے شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے، بتا دیا سر سے، اور انسان جو اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتا تھا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا راستے کو۔
ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. یعنی یہ انسان خود سے نہیں مر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی مارتا ہے. انسان کتنی بھی خواہش کر لے، انسان کتنا بھی چاہ لے کہ خود سے مر جائے تو انسان نہیں مرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی مرتا ہے. یعنی یہ انسان جو خود سے پیدا نہیں ہو سکتا، خود سے مر نہیں سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مارتا ہے. وہ جو ہے آج انکار کر رہا حق کا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہی پھر اماتہ کے بعد فاقبرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسے جو ہے قبر دی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے کہ اس کو کہاں پر قبر ملے گی اور کیسی قبر ملے گی. یعنی کسی کو مٹی کس شہر کی ملے گی، کس گاؤں کی ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے. مٹی ملے گی یا سمندر ملے گا، یا جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا وہ جو ہے وہ کسی جانور کا لقمہ بن کے ختم ہو جائے گا. کہاں پر اس کی قبر بنے گی، کہاں پر وہ مدفون ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی وہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. خود انسان چاہے کہ میں دوبارہ سے زندہ ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ چاہے گا تبھی جو ہے وہ اسے جو ہے دوبارہ کھڑا کر دے گا. یعنی کہ جس طریقے سے اس کی پہلی پیدائش جو ہے انسان کے خود جو ہے اختیار میں نہیں ہے، اس کی موت خود اختیار میں نہیں، اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جانا بھی جو ہے وہ اس کے خود اختیار میں نہیں ہے. یعنی اگر وہ چاہے کہ میں دوبارہ سے پیدا نہ ہوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ چاہے جتنا انکار کرے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے دوبارہ پیدا کر دے گا. یہ مطلب کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. قضا یقضی کا مطلب پورا کرنا. لما یقضی، اس نے پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اسے حکم دیا تھا. اسے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ جو احکام پہنچائیں گے، جو پیغام دیں گے اس کو ماننا، تم انبیاء کو ماننا، کتابوں کو ماننا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ نہیں مانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ انسان کو جب وہ سمجھاتا ہے تو انسان کو خود جو ہے اس کو کہتا ہے کہ اپنے نفس پر غور کرے، اپنے آپ میں وہ غور کرے تو اسے خود یقین ہو جائے گا، اسے خود پتہ چل جائے گا کہ کوئی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، جو چیزوں کو چلانے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو سراؤنڈنگس کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی انسان کے آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے تاکہ اسے احساس ہو، پتہ چلے کہ جو ہے جو چیزیں اس کے ارد گرد ہیں وہ خود سے ایسے چل رہی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی جو ہے حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے، اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے. اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے. کہاں غور کرنا چاہیے؟ اپنے کھانے کی طرف. یعنی جو کچھ وہ کھاتا ہے، جو کچھ اس کی خوراک ہے، جس کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، اس پر ذرا غور کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہیں. اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا یہ انسان کے بس میں تھا کہ زمین پر یہ غذا جو وہ خود کھاتا ہے وہ خود پیدا کر سکتا تھا؟ اگر انسان غور کرے، اگر ایک روٹی کی آپ روٹی پر غور کر لیں کہ روٹی کیسے بنتی ہے، کہاں کہاں سے اس کا وجود ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے ہاتھ اس میں لگتے ہیں، اور اس کے وجود ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کیا طاقت ہے کہ کس طریقے سے ایک گیہوں آپ پھینکتے ہیں کھیت میں تو وہ گیہوں اندر چلا جاتا ہے، پھر زمین سخت ہوتی ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر وہاں سے جو ہے پودا نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نشو و نما دیتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے ایک گیہوں سے اس میں کئی بالیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر کئی بالیوں میں کتنے گیہوں پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان گیہوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو گھر لایا جاتا ہے، پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر چکی میں ڈالا جاتا ہے، پھر چکی والا اس کو پیستا ہے، پھر پیسنے کے بعد وہ گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے اس کو گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد اس کو توے پہ رکھا جاتا ہے، پھر روٹی بنتی ہے. آپ دیکھیے اس کا پروسیجر دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک روٹی کے بننے کے پیچھے، ایک روٹی کے وجود میں آنے کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہوتی ہے کہ گیہوں کے پیدا ہونے میں.
تو انسان جو ہے خود یقین کرنے لگے گا کہ نہیں کوئی ذات ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو خوراک بھی دیتی ہے۔ بتائے گیہوں بغیر جو ہے سورج کی تپش کے، بغیر جو ہے آب و ہوا کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ زمین کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اگر یہ طاقت نہ دے، زمین کے اندر یہ طاقت نہ دے کہ اس کو اگائے، تو زمین اگ ہی نہیں سکتا وہ۔ پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ انا صببنا الماء صبا۔ صببنا اڈیلنے کے معنی، صبا کہتے ہیں کسی چیز کو اڈیل دینا، یعنی پانی اڈیل دینا کے معنی میں یہاں پر مراد بارش ہے، یعنی اس نے بارش برسائی۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کیسے برساتا ہے کہ سورج کی حرارت سے، سورج کی تپش سے بے حد اور بے حساب مقدار میں سمندروں سے جو پانی ہوتا ہے وہ بھاپ بن کر اٹھ جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے ایک گہرے کثیف بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو ایک دنیا سے لے کے دوسری دنیا کی طرف، دنیا کے مختلف حصوں کی طرف لے جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ بھاپ جو ہے اثر نو پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں، پھر وہ پانی براہ راست زمین پر برستا ہے، زمین کے کنوؤں میں چلا جاتا ہے، چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں بہتا ہے، اور پہاڑوں پر وہ برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے، اور بارش کے موسم کے علاوہ بھی دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں کے اندر وہ بہتا رہتا ہے، رواں رہتا ہے۔ کیا یہ سارے انتظامات انسان خود کیے ہیں؟ اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے انتظام نہ کرتا تو کیا یہ انسان جو ہے خود ایسا کر سکتا تھا؟ ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہا کہ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ یہاں پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو بیج یا گٹھلیاں یا جو نباتات کی جو بیج ہوتے ہیں وہ جو ہے کس طریقے سے زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ زمین کے اندر جب بو دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے زمین کو پھاڑ کر جو ہے پودے نکلتے ہیں، اس چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، کیا اگاتا ہے؟ حبّا، غلہ اگاتا ہے۔ انبتنا کا مطلب اگانے کے مطلب، حبّا دانے کے معنی، غلے کے معنی میں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور، عنب کہتے ہیں انگور کو، قضبہ ترکاریاں، سبزیاں یعنی کہ، اور وہ انگور اور ترکاریاں پیدا کرتا ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کو پیدا کرتا ہے، زیتون کو کہتے ہیں، کھجور جو ہے نخل کھجور کو کہتے ہیں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ وفاکہۃ وابا، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، ابا کہتے ہیں چارے کو، اور طرح طرح کے پھل اور چارے پیدا کرتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاع سامان یعنی کہ کھانے پینے کا سامان، یعنی متاعا لکم، یہ تمہارے لیے بھی جو ہے فائدے کی چیز ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے یعنی تمہارے مویشیوں کے لیے بھی جو ہے یہ زندگی کے سامان ہیں، یعنی تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، اور جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس سر و سامان سے فائدہ تو اٹھا لو اور جس خدا کے رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان ساری نشانیوں، ان ساری آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آخر تم کیسے ہو سکتا، کیسے ایسا کر سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رزق پر پلو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر پلو، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو، حق کا انکار کرو، ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے بات بتاتا ہے کہ انکار کرنے والے اگر پھر بھی انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، کیا منظر ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔